ہوگا، جو وہ گروہ ہوگا جو اپنے رائے سے فتویٰ دے، اپنے قیاس اور رائے سے فتویٰ دے گا، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ ابو داؤد مسند احمد میں حدیث ہے، اس سے پہلی والی حدیث صحیح بخاری کی تھی، اب یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی باہر یعنی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ 72 فرقوں میں سے سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو اپنے رائے سے فتویٰ دے گا، اپنے رائے سے فتویٰ دے گا کہ میری رائے تو یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے کہ انسان اپنے رائے کو ایجاد کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ حج کے لیے گئے، عراق کے کسی آدمی نے آ کے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، یہ بتائیں کہ میں جب حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، حجر اسود کے پاس جاؤں تو میں کیا کروں، حجر اسود کو چوم لوں؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جی ہاں، تم اس کو بوسہ دو۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر کیا کروں، اگر ایسا ہو مگر ایسا، انہوں نے اگر مگر والے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عراقی، اگر مگر جو ہے اپنے عراق میں رکھ کے آ جانا، اسلام میں اگر مگر نہیں ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ جو قال اللہ قال رسول ہے، جو اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی رائے شریعت نہیں بن سکتی، وہ دین نہیں بن سکتی۔ بس آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ حج یا عمرہ کریں، حجر اسود کو بوسہ دے دیں، بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگائیں، اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو چھڑی سے اشارہ کر لے، پھر اس کو چھوم لے۔ شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہ اگر مگر والا یہ اپنے عراق میں رکھ کے آئے، اسلام میں اگر مگر نہیں ہے۔ اندازہ لگائے اسلام کے اندر اپنی قیاس اور رائے کا دخل نہیں ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا مذہب ایجاد کیا گیا ہے، جن کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال کے بعد پڑی ہے۔ انہوں نے حنفیت کے نام پر ایک بڑا فرقہ اور بڑا ایک فقہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ ان کا پورا دار و مدار جو ہے وہ ان کے رائے کے اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام یوسف کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، اور امام محمد کی یہ رائے ہے۔ یہ رائے اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر تو یہ ہے قال اللہ قال رسول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تو آپ نے جاتے جاتے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ نے یہ حکم فرما دیا کہ لوگوں انی ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت، یعنی دوسری میری سنت ہے۔ ان 2 چیزوں کو لے کر چلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں بتاؤ، یہاں پر رائے قیاس کسی امام اور کسی مجتہد کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب تک تم 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید نہیں کرو گے تو ہدایت یاب نہیں بن سکتے۔ اور یہی سوال میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی میرا یہ سوال ہے، بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید کی یا نہیں کی؟ امام شافعی نے کسی کی تقلید کی؟ اور امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک نے؟ اگر تقلید کرنا فرض ہے تو تقلید فرض ہے، تو اس فرضیت کو امام ابو حنیفہ نے انجام تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ایک ہمیں مثال دو جس کی
تقلید امام ابو حنیفہ نے کیا ہو، جب بغیر تقلید کے امام ابو حنیفہ جنت میں جا سکتا ہے تو یہ اہل حدیث کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر کہتے ہیں کہ تم جب تک ان 4 اماموں کی تقلید نہیں کرو گے تو اسلام کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور ہم یہی سوال کرتے ہیں، ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے بغیر کسی تقلید کو قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا۔ اگر ان کا سمجھنا درست ہے تو کیا آج اگر اہل حدیث بغیر امام کے قرآن کو یا حدیث کو سمجھتے ہیں تو بتاؤ یہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ بغیر امام کے قرآن کو سمجھنا محال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اسلام کو نہیں سمجھا کیونکہ انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اگر تقلید فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا یہ جہالت ہے، جرم ہے، تو آج اگر تم ہمیں مجرم کہتے ہو تقلید نہ کرنے کی وجہ سے، تو ابو حنیفہ کو کس